حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس کارخانہ قدرت کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ لوگوں کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اس کارخانہ قدرت کا ہمیں یہاں پہ بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس مقصد کو اللہ نے سورہ ذاریات کی ان آیات کے اندر بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مقصد ہے۔ اچھا، عبادت کے لیے اس سے پہلے فرشتے موجود تھے، کوئی کمی نہیں تھی۔ انسانوں اور جنات کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک اختیار دیا جائے، آزادی دی جائے، یہ اپنی مرضی سے عبادت کریں، ان پر جبر نہ ہو، زبردستی نہ ہو۔ فرشتے تو مجبور ہیں، وہ اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسانوں اور جنات کو اللہ نے آزادی اور اختیار دیا، یہ آپشن دی کہ اپنی مرضی سے وہ عبادت کریں۔ اسی سے پھر ان کا مرتبہ بڑھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، اپنے اختیار سے، اپنی آزادی سے۔ اب دیکھنے کا سوال یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، ہمیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ کیا عبادت صرف نماز کا نام ہے یا روزے کا نام ہے یا حج کا نام ہے؟ اس کو تو سب سمجھتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ لیکن عبادت صرف یہی نہیں ہے۔ عبادت یہ بڑی محدود تصور ہے عبادت کا۔ دین کے اندر 24 گھنٹے عبادت ہے۔ مسلمان اپنی زندگی میں 24 گھنٹے عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا، بس یہ عبادت ہے۔ کسی بھی حکم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، محض اللہ کے لیے پورا کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے نا، بظاہر کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن جائز صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ مشکل امر ہے۔ یعنی لوگ جاتے تو ہیں، لیکن کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے گئے ہیں؟ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کے حال وہ جانتا ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جانا تو واقعتاً 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، یہ عبادت ہے۔ اب اس کا گھر سے چل کر وہاں پہ جانا یہ عبادت بن جائے گا۔ اگر دوست کی یعنی خوشنودی کے لیے گیا، دکھاوے کے لیے گیا، کسی اور مقصد کے لیے، پھر وہ عبادت نہیں بنے گی۔ تو عبادت کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ عبادت ہے۔ ایک شخص صبح اٹھ کے دکان پہ جاتا ہے، 8، 10، 12 گھنٹے وہ دکان پہ صرف کرتا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں حلال روزی کماؤں اور میں حرام سے بچوں، ملاوٹ نہ کروں، کم نہ تولوں، اللہ کے حکم کو پورا کروں، تو وہ 8، 10، 12 گھنٹے عبادت ہے۔ وہ بیکار نہیں بیٹھا، وہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک شخص محنت کر رہا ہے، ایک شخص سڑک پہ کسی کام میں مزدوری کر رہا ہے، کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ رزق حلال کمایا جائے، میں تیرے حکم کو تیری رضا کے لیے پورا کر رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی ہم نیت کریں گے اللہ اسی عمل کو عبادت بنا دیں گے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یعنی مسلمان تو اگر سو بھی جائے، اب دیکھیں انسان زندگی میں کم و بیش تیسرا حصہ سونے میں گزار دیتا ہے، تو اگر یہ سو جائے کہ یا اللہ میں اس لیے سوتا ہوں
کہ میرے بدن کو آرام ملے میں اور تیری عبادت کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونا چاہتا ہوں، تو وہ 8-10 گھنٹے بھی عبادت بن جائے گا۔ تو زندگی کا تیسرا حصہ جو اس نے اپنے آرام کے لیے صرف کیا، اس کو بھی وہ عبادت بنا سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کہ نماز، روزہ یا حج یا زکوٰۃ کو تو ہم سارے عبادت سمجھتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کچھ ایسی عبادات ہیں جن کو ہم بغیر کسی پیسہ خرچ کیے ہوئے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، یعنی اس کو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، اس پر کوئی محنت نہیں ہوگی، لیکن وہ عبادت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی اور اللہ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ آخرت میں اس پر اجر و انعام ملے گا، جیسا نماز پہ ملے گا، روزے اور حج پہ ملے گا، اس عبادت پر بھی ملے گا، چونکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کیا۔ دیکھیں، پہلی عبادت یعنی وہ ساری عبادات جن پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف نیت کی تبدیلی کے ساتھ وہ عمل عبادت بن جائے گا۔ پہلی عبادت، چند عبادات ہیں جو ایک دو جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی عبادت ذرا غور کریں، اس کا نام ہے قناعت۔ قناعت، اب قناعت سارے سمجھتے ہیں۔ قناعت کو اس لیے اختیار کرنا کہ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ لالچ نہ کی جائے، ہرس اور ہوس نہ کی جائے اور حرام نہ کمایا جائے، میں قناعت کو اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ اب یہ عمل عبادت بن جائے گا۔ اب قناعت کیا ہے؟ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جایا جائے اور جو تھوڑا بہت ہے اسی پہ کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے غربت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ غلط بیان کیا جاتا ہے مساجد میں کہ غربت کے بڑے فضائل ہیں، غلط ہے یہ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو مضبوط ہو، مسلمان امیر ہو، مسلمان آگے بڑھے، طاقتور ہو۔ ایک مضبوط مسلمان کمزور سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کے وسائل ہیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، اس کو پوری طرح بروئے کار لاتے ہوئے محنت کریں، اور پھر اس میں جو اللہ عطا فرما دے پھر اس کو قبول کریں، یہ قناعت ہے۔ پھر لالچ نہ کریں، پھر دوسروں کے مال پہ لالچ نہ کریں، اس کو لالچ کی نظر سے نہ دیکھیں۔ قناعت یہ ہے، یعنی جس سے آپ کی ضروریات حلال ذرائع سے پوری ہو سکتی ہیں اور اچھے طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، اسی پر آپ اکتفا کریں، پھر حرام کی طرف آپ کا ہاتھ نہ بڑھے اور دوسروں کے مال پہ آپ کی نظر نہ ہو، حسد نہ کریں، لالچ نہ کریں، یہ قناعت ہے۔ قناعت کا بھی غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ بس جو کچھ ہے اسی پہ کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی مالی قوت کو بڑھانے کی محنت اور کوشش عین فرض ہے، عین مستحسن ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، لیکن جائز اور حلال طریقوں سے، حسد، کینے، بغض، لالچ اور ہرس اور ہوس سے بچتے ہوئے۔ میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، لیکن قناعت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ۔ قدرت اللہ شہاب کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ میں جھنگ کا ڈپٹی کمشنر تھا، تو جھنگ میں جس زمانے میں میری پوسٹنگ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اسکول ٹیچر میرے پاس آئے۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار تھا کہ وہ 10-12 ایکڑ زمین جو الاٹ کر سکتا تھا، گورنمنٹ کی جو زمین پڑی ہوتی ہے بیکار۔ تو وہ کہتے ہیں وہ اسکول ٹیچر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی میں پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں، اتنی آمدنی ہے نہیں ہے، تو 4 میری بیٹیاں ہیں، ان کی شادی بھی کرنی ہے، وسائل میرے پاس ہے نہیں ہیں، اور حج بھی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ اختیار ہے، آپ مجھے کچھ ایکڑ زمین جو ہے الاٹ کر دیں، ہم محنت کریں گے اس پہ، میں اور میری بیٹیاں مل کر محنت کریں گے، اس کو آباد کریں گے، تو اللہ برکت دے گا، تو ہمارے کام پورے ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگلے ہفتے تشریف لائیے۔ اس ایک ہفتے کے دوران کہتے ہیں میں نے اس کی تحقیق کروائی کہ کیا وہ بندہ صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ بالکل صحیح آدمی ہے، نیک آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، اس کی اچھی شہرت ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے 1 مربع زمین جو ہے اس کو الاٹ کر دی۔ اگلی دفعہ آئے تو میں نے اس کو کاغذات دے دیے اور میں نے اس سے کہا کہ لے آپ اس کو آباد کیجئے اور اس کو رکھیے۔ وہ کہتے ہیں مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ خیر، کہتے ایک عرصہ گزر گیا، اب یہ وہاں سے کہیں اور پوسٹنگ ہوئی، کتنے برس بیت گئے،
تو آخری ان کی پوسٹنگ تھی کہ صدر ایوب خان کے سیکرٹری تھے، پریزیڈنسی میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو وہاں تھے۔ تو کہتے جس زمانے میں وہاں پہ کام کر رہا تھا، اور کہتے میں تو اس بات کو بھول گیا، عرصہ دراز ہو گیا۔ تو کہتے ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک رجسٹرڈ لیٹر ملا، وہ رجسٹری ملی اور میں نے اس کو کھولا تو کہتے صدر ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کھول کے اس کو پڑھا، پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایوب نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا جی بتاتا ہوں۔ کہتے اس خط میں لکھا تھا کہ قدرت اللہ صاحب آپ تو مجھے بھول گئے ہوں گے لیکن میں آپ کو نہیں بھولا۔ فلاں سن کے اندر جنگ میں آپ نے مجھے 1 مربع زمین الاٹ کی تھی، تو میں اور میری بیٹیوں نے مل کر اس کو آباد کیا، بڑی ہم نے محنت کی، کوشش کی، زمین آباد ہو گئی، زرخیز زمین تھی، بڑی فصل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے مجھے حج بھی کروا دیا، میں نے، میری بیٹیوں نے، میری بیوی نے، سب نے حج کیا، میں نے اپنے بچیوں کی شادی کی، میرے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تو قدرت اللہ صاحب اب مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر! یہ بھی ہمارے ماحول کے آدمی، لوگ 1 انچ پہ مر جاتے۔ کہتے قدرت اللہ صاحب اب مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں، میرے مسئلے پورے ہو گئے، میرے مسائل حل ہو گئے، اب میں کاغذات آپ کو واپس کر رہا ہوں، کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ کہتے میں یہ پڑھ کر رو دیا تو صدر ایوب کہتے ہیں کیا بات؟ میں نے کہا جی یہ آپ بھی پڑھ لیں۔ تو کہتے وہ بھی کھڑا حیران ہو، کہتا ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں؟ میں نے کہا ایسے لوگوں سے ملک بچا ہوا ہے، ان کی برکت سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے قناعت۔ امید ہے آپ مطلب واضح ہو گیا ہوگا۔ قناعت یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ لیں، قناعت یہ ہے کہ پوری کی پوری محنت کریں، دیانتداری سے محنت کریں، پورا زور لگائیں، اور پھر جو اللہ کی اپنی ایک تقسیم ہے، پھر اللہ اس تقسیم میں جو آپ کو عطا کر دے اس پر مطمئن ہو جائے۔ پھر دوسروں پہ نظر نہ ڈالیں، حسد نہ کریں، لالچ نہ کریں، ہرس اور ہوس نہ کریں، یہ قناعت ہے۔ پھر یہ عبادت بن جائے گی کہ یا اللہ جو تو نے دیا میں راضی ہوں، محنت میں کر رہا ہوں، اب تیرا حکم اگر یہی ہے کہ میری محنت کو اتنا پھل لگے تو یا اللہ میں راضی ہوں۔ اب یہ اللہ کی آزمائش کی اسکیم ہے نا، اس کائنات کو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، ہم اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کائنات اللہ نے مساوات کے اصول پہ نہیں بنائی، کائنات اللہ نے برابری کے اصول پہ نہیں بنائی، آزمائش کے اصول پہ بنائی۔ مساوات نہیں رکھی تاکہ آزمائش ہو، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، آگے بڑھایا، مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر طرح فرق رکھا ہے تاکہ جو بڑا ہے وہ اس کے اندر قناعت اختیار کرے، جو چھوٹا ہے وہ صبر کرے۔ یعنی صبر اور شکر کے جو مظاہر ہیں، یہ امتحان ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی عبادت جو ہم بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی محنت کے کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے قناعت، اور یہ ہر بندہ گھر بیٹھے کر سکتا ہے، صرف دل کی نیت بدلنے کی بات ہے۔ تو آپ کا وہ پورا عمل، آپ کی وہ پوری سوچ، وہ عبادت بن جائے گی، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے گا کہ یا اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ اب بندہ جب دوسروں کی مال کی طرف دیکھتا ہے، حرام کی طرف دیکھتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ بندے نے محنت کی، پوری محنت کی، اب اس محنت کے صلے میں انسان کو کتنا ملنا یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے۔ کتنا مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں پاوے۔ اب مالک کتنے پھل پھول لگاتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے۔ اب یہاں پہ غلطی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اور محنت کروں گا، حرام کی طرف جاؤں گا، ادھر ہاتھ ماروں گا، ادھر ہاتھ ماروں گا تو میرا مال، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ راضی ہونا، اس کا نام قناعت ہے۔ بہت ساری یہ عبادات ہیں، انشاءاللہ میں اگلے جمعے بھی اسی پہ بات ہوگی۔ ایک بہت اہم عبادت جس کو دین کا نصف کہا گیا ہے، پورے دین کا نصف حصہ وہ ہے صفائی کی عبادت۔ صفائی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یعنی اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام نے صفائی کو دین کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس کے بغیر انسان مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ دیکھیے اگر آپ ناپاک رہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے۔ ناپاکی اتنی بری چیز ہے۔
تو انسان اس پورے کے پورے دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے صفائی. ان دین کا دوسرا نام جو ہے اسلام کا وہ صفائی ہے. لیکن میرے محترم دوستو، یعنی شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، میں بھی آپ کا حصہ ہوں کہ ہم سب سے زیادہ جس کو اگنور ہم کرتے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے. یعنی سب سے پہلے ہمارے اوپر اپنے جسم کی صفائی فرض ہے. اگر جسم صاف نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کے لیے ضروری ہے جسم صاف ہو، کپڑے صاف ہو، جگہ صاف ہو جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. جسم کی صفائی سے شروع ہو کر کپڑوں کی صفائی تک، کپڑوں کی صفائی سے شروع ہو کر اپنے ماحول کی صفائی تک، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس ماحول کی صفائی بھی ہمارے ذمے ہے، فرض ہے. اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن عام طور پر اپنے جسم کو تو ہم ٹھیک رکھ لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھی، لیکن اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. یعنی ایک دکاندار کے ذمے ہے کہ کم از کم اپنی دکان کے سامنے تو صاف رکھے. ایک گھر والے کے ذمے ہے کم از کم اپنے گھر والے کے سامنے صاف رکھے. اگر سارے ایسے کریں گے تو پوری گلی، پورا معاشرہ صاف نہیں ہو جائے گا. کم از کم ہر بندہ اپنا ہی خیال کر لے کہ میں اپنے گھر کے سامنے صاف رکھوں، میں اپنی دکان کے سامنے صاف رکھوں، تو کتنی خوبصورتی ہو جائے گی. لیکن ہم اس کے الٹ کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یعنی ہم اپنے گھروں کا کوڑا نکال کر گلیوں میں ڈال دیتے ہیں. اب کبھی کبھی صبح یہاں پہ واک کیجئے، اس میں مین جو وسیم بلاک کی سڑک ہے، تو آپ کو نظر آئے گا ہر گلی کے آگے کوڑا پڑا ہوا ہے. تو کون ڈالتا ہے؟ ہم میں سے لوگ ہیں جو ڈالتے ہیں. جنات تو نہیں آ کے ڈالتے. یوسف صاحب کا دعویٰ ہے کہ جنات نہیں آتے، وسیم بلاک میں نہیں آتے جنات. تو یہ ہم ہی لوگ ہیں جو جن بنتے ہیں، ہم ہی لوگ شیطان بنتے ہیں، ہم ہی اپنے گھروں سے ڈال کر وہاں پہ ڈالتے ہیں. ابھی یہ اسی مسجد والی گلی کے آگے بھی پڑے ہوئے تھے کوڑے، اور جو آگے ڈوگر صاحب سے آگے جو گلی ہے بائیں ہاتھ پہ، وہاں پڑے ہوتے ہیں کوڑا، ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اب یہ جو کوڑے والے جو آتے ہیں اٹھانے، 200-300 سے زیادہ نہیں لیتے، کیونکہ ایسا ہی نا. اب مجھ سے وہ 250 لیتے ہیں، اسے زیادہ تو نہیں لیتے، 300 لے لیں گے زیادہ سے زیادہ. اب وہ 200 250 300 یہی ان کا ریٹ، اور یہ کچھ زیادہ نہیں ہے. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہوں آپ اس نیت سے کہ یا اللہ میرے نبی کا حکم ہے کہ صفائی رکھی جائے، میرے نبی کا حکم، میرے اللہ کا حکم ہے، دین کا حصہ ہے کہ صفائی رکھی جائے، وہ 250 دینا آپ کا عبادت بن جائے گا. اس پہ غور ہی نہیں کرتے. کتنا عجیب اور کتنا برا لگتا ہے. وہ ہم میں سے لوگ ہیں. اچھا وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ گھروں سے اٹھتے ہیں، کوڑا کا شاپر اٹھاتے ہیں، گلی میں پھینکتے ہیں اور آ کے یہاں نماز پڑھتے ہیں. اس نماز کا کیا فائدہ؟ جس نماز نے آپ کو تبدیل نہ کیا، جس نماز نے یہ نہ سکھایا کہ صفائی رکھنی ہے، وہ نماز کہاں اللہ کے آگے قبول ہو؟ میں کتنی ہی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ نماز کی تاثیر کا جائزہ لیجئے. نماز کی تاثیر یہ ہے کہ نماز آپ کی عملی زندگی کو بدل دے گی. اگر نماز آپ کی عملی زندگی کو نہیں بدل رہی، اس کا مطلب نماز تاثیر پیدا نہیں کر رہی. جو نماز دنیا کے اندر تاثیر پیدا نہیں کر رہی، آخرت میں کیسے کرے گی؟ دنیا تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، آخرت تو بہت بڑی چیز ہے. تو میرے محترم دوستو، خدا کے لیے اس بات کا خیال کیجیے. یہ عبادت ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے. یعنی عبادت کی نیت سے کیجئے تو آپ کا یہ معمولی سا عمل، اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنے گھر کے آگے جھاڑو دے دے کہ میرے گھر صاف نظر آئے، گلی صاف نظر آئے، تو اس کی عبادت کر رہا ہے، بیکار کام نہیں کر رہا. اگر کوئی اپنی دکان کے آگے اس لیے یہ صفائی کر دے کہ یہ عبادت ہے، میرے اللہ کا، میرے رسول کا حکم ہے، تو وہ عبادت کر رہا ہے. اور میں کسی کو تکلیف سے بچاؤں، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ راستے میں پڑے ہوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ ہم صدقہ نہیں، کہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ کون سا مشکل ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مال ہی ہو. اس نیت سے کوئی صاف کر دے اپنے آگے، کسی اپنی دکان کے، مکان کے، گھر کے، اس نیت سے کہ تو وہ اس کا صدقہ ہو جائے گا، صدقے کا ثواب ملے گا. میں موٹر سائیکل کو اس طرح کھڑا کر دوں کہ راستے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، صدقے کا ثواب ملے گا. اب اس کی نیت یہ ہے. گاڑی کو میں اس طرح کھڑا کروں کہ لوگ آسانی سے گزر جائیں، صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو. تو یہ صفائی کرنا، یہ اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے ماحول کو صاف رکھنا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنی سوچوں کو صاف رکھنا.
اپنے خیالات کو صاف رکھنا، اپنی روح کو صاف رکھنا. اب روح کو صاف کرنے کا عمل ہمارے بدن سے شروع ہوگا، ہمارے جسم سے شروع ہوگا، کپڑوں سے شروع ہوگا، پھر انشاءاللہ ہوتے 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 وہ عمل روح تک پہنچے گا. لیکن اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر روح وہیں کی وہیں رہے گی، پھر یہ بس ایک عادت سی بنے گی تھوڑے بہت، لیکن روح پہ اثر انداز نہیں ہوگی. اس لیے میرے محترم بھائی، اور عرض کرنے کا مقصد یہ، خدا کے لیے اس بات کا خیال کریں، اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلیوں میں نہ پھینکیں. 200-300 کو بڑی بات نہیں ہوتی، 200-300 دیجئے، اور اس نیت سے دیجئے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ 200-300 قیامت کے دن آپ کے میزان میں تلیں گے، آپ کے لیے اجر کا باعث بنیں گے، ثواب کا باعث بنیں گے، بیکار نہیں جا رہے. اور دوسری نیت کیجئے، میری وجہ سے، میرے کوڑا کرکٹ کی وجہ سے لوگ گندگی سے بچ جائیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بدبو نہ ہو. اب لوگ صبح صبح دن میں ہزاروں دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ صبح صبح 2-3 سکول ہیں یہاں پہ بنے ہوئے، اتنا وہ پانی ڈالتے ہیں کہ وہاں پہ کیچڑ ہو جاتا ہے. اب ان کو ثواب نہیں مل رہا، ثواب نہیں مل رہا، ان کو تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو. اب وہ تکلیف کا ان کو اذیت ملے گی، ان کو عذاب ملے گا، ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. معمولی سا ڈال دیں تاکہ تھوڑی سی مٹی وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ اتنا ڈالتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیچڑ ہو جائے، لوگ پھسل سکتے ہیں. اب یہ اس کام کا کرنا جو ہے یہ ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا. وہ بیچارے اپنی طرف سے ثواب کر رہے ہیں، کوئی پھسل گیا خدا نہ خواستہ اور اس کا کوئی فریکچر ہو گیا تو ساری عمر کے لیے اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا. بندہ یہ ہے، یہ اس کا مالک جو ہے اور جو چھڑکنے والا ہے. ایک اسکول والے سے میں نے کہا، تو اس نے کہا جی مجھے میرا مالک کہتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا جی آپ دونوں ذمہ دار ہیں، آپ کم از کم اتنا تو کریں نا کہ آپ اتنا نہ کریں یہاں پہ کیچڑ ہو جائے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلا عمل جو ہے آج میں نے آپ کو بتایا، وہ 2 چیزیں جو آپ بغیر پیسوں کے، بغیر محنت کے کر سکتے ہیں عبادت، وہ ہے قناعت، اور دوسرا عمل صفائی. جہاں بھی آپ کے لیے ممکن ہو، جتنا بھی ممکن ہو، اپنی صفائی، اپنے ارد گرد کی صفائی، ماحول کی صفائی کیجئے، اور اس نیت سے کیجئے کہ میرے اللہ اور رسول کا حکم ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے عبادت بنے گا. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی سنت ادا فرمائے.